قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عظمت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا ارشاد اور ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے سابقہ دروس میں پڑھا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب الواح مل گئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو الواح کی شکل میں اپنی کتاب عطا فرمائی اور شرف کلام سے نوازا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اب ان الواح کے مطابق دعوت دینی شروع کی، امر بالمعروف اور احکام اللہ کے بیان فرمائے، تو اب قوم نے ایک نئی مشکلہ اور ایک نیا اشکال پیدا فرما دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ سے کلام فرمایا، کتاب لے کے آئے اور عظیم آپ کو الواح مبارکہ اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ہم نے تو اللہ کا کلام نہیں سنا. ہم تو یہ بات اس وقت مانیں گے کہ جب ہم بھی اللہ کا کلام سنیں. علیہ السلام پریشان ہوئے اور اپنے اللہ کے آگے درخواست کی کہ یا اللہ، یہ میری قوم ہے جی کہ اتنی بڑی آیات اور معجزات دیکھنے کے بعد کہ فرعون کے مقابلے پہ اللہ نے مجھے کیسے کامیابی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عصا اور ید بیضا عطا فرمایا. اللہ نے میرے نام ماننے والوں پر طوفان، جراد، قمل، ضفادع اور دم کے عذاب نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے پورے لاؤ لشکر کو دریا میں ہمارے سامنے غرق کر دیا، لیکن یہ قوم بنو اسرائیل اس کے بعد بھی پھر سامری کے دھوکے میں آ کے ایک بچڑے کی عبادت میں لگ گئی. میری درخواست پہ اللہ نے توبہ قبول فرمائی تو اب یہ اور اکڑ گئے کہ جی ہم سے خدا خود کلام کرے، جیسے آپ سے کلام کیا ہم سے بھی کلام کرے. یہ تو آپ فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے کلام کیا، ہمیں کیا پتا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مہربانی فرمائیں، کہیں میری ساری محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہ چلی جائے، اور آپ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں، آپ جیسے مجھے اپنا کلام سنا سکتے ہیں ان کو بھی سنا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست جو ہے وہ منظور کر دی.
اور اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بنو اسرائیل کے 70 چیدہ آدمی جو تھے، اہم آدمی جو تھے ان کو لے کر اللہ کے حکم کے مطابق پھر اس مقام پہ پہنچے جہاں اللہ نے شرف کلام سے نوازا۔ اب جب اس مقام پہ آ گئے تو اللہ نے کلام سے خطاب فرمایا۔ اب سب نے اللہ کا کلام سن لیا، لیکن کلام سننے کے بعد بجائے اس کے کہ اب بالکل پکا خالص ظاہر باطن ایمان لے آتے، ایمان لانے کے بجائے اور اکڑ گئے، کہنے لگے جی کلام تو سنا ہے لیکن ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بول رہے ہیں، کیا پتا کسی اور کی آواز ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے آ کے کلام کرے، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، بالکل ہم نے سامنے جب اللہ کلام فرما رہے ہیں تو اللہ ہمیں زیارت بھی نصیب کر دے۔ تو یہ اللہ کی دربار میں گستاخی کی انتہا تھی کہ آدمی حق کی تلاش میں ایک نشانی، دوسری نشانی، تیسری نشانی، اور ہر بات پہ پھر اپنی حجتیں پیش کرے، اور خاص طور پہ مخلوق ہو کے خالق سے ایسے مطالبے کرے۔ اور بعض علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ وہ سن چکے تھے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی دیدار اور رؤیت کی درخواست قبول نہیں فرمائی، یہ درخواست تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی اپنی رؤیت کا شرف نصیب فرمائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ انسان کی طاقت نہیں ہے، مخلوق کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ان فانی آنکھوں کے ساتھ اس باقی کی زیارت کر سکے۔ ہاں، قیامت والے دن اللہ زیارت نصیب فرمائے گا۔ تو اگر وہ زیارت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی، جو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، تو کسی عام مخلوق کو کیسے نصیب ہو سکتی؟ جب انہوں نے یہ بات کی کہ یا اللہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے بات نہیں کریں گے، تو اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اور قرآن مقدس میں 2 لفظوں کا ذکر ہے، ایک لفظ ہے رجفہ اور ایک لفظ ہے صاعقہ، یعنی ایک آیت میں ہے کہ آسمان کی بجلی کی کڑک کا عذاب آیا، اور ایک آیت مبارک میں ہے کہ زمین سے زلزلہ آیا۔ تو دراصل اللہ کے قرآن میں یہ کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ دونوں عذاب آئے، اوپر سے بجلی کی کڑک تھی اور نیچے سے زمین کا زلزلہ تھا، اور 70 کے 70 جو تھے وہ مر گئے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ مولا کریم، آپ میری قوم کو بنو اسرائیل کو جانتے، اگر یہ 70 بندے مر گئے اور میں اکیلا واپس گیا تو وہ قوم تو پھر مجھے بھی نہیں چھوڑے، وہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے سردار قتل کر ڈالے۔ میرا اللہ مہربانی فرما کر مجھے اس امتحان سے محفوظ رکھے، یہ بہت بڑا ابتلا ہے۔ اور اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ہارون علیہ السلام، ان کے جو بھائی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ان کی وفات کا الزام بھی قوم لگا چکی تھی کہ سیدنا ہارون علیہ السلام تو خود فوت ہوئے، لیکن جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام تو قوم نے کہا کہ آپ نے قتل کر دیا ہے ہارون علیہ السلام۔ اور قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام ہمارے ساتھ ذرا زیادہ مہربانی کرتے تھے،
ہمارے ساتھ ان کا نرم رویہ تھا اور آپ کو یہ گوارا نہیں ہوا اور آپ نے اپنا بھائی قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے حکم دیا کہ لے آؤ اپنی قوم کے سرداروں کو، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو زندہ فرمایا گیا اور قبر سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ما قتلنی موسیٰ، کہ ظالموں مجھے موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا، میں تو اپنی موت فوت ہوا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، جو میرے بھائی کا مجھ پر قتل کا الزام لگا سکتے ہیں تو وہ ان 70 سرداروں کا قتل مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست سن لی اور ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے پھر قوم میں لوٹ آئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک فیصلہ بھی سنایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یاد رکھو کہ میں رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، رحمت والا بھی ہوں، لیکن میں پکڑ بھی لیتا ہوں اپنی قوم کو، اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو، اور میں جس کو چاہوں عذاب میں پکڑ لوں، کون ہے مجھے روکنے والا؟ لیکن اس کے باوجود یہ میرا کرم ہے اور میری رحمت ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے اس نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ میری رحمت جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ اللہ فرماتی ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر بھی سبقت لے گئی۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی ہیں، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک رحمت کے 100 درجے ہیں، 100 ڈگری ہے، 100 قوت ہے، طاقت ہے، تو اس میں سے ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، صرف ایک حصہ، یعنی 100 میں سے صرف 1% جو ہے رحمت اللہ نے اپنی مخلوق میں، زمین میں، آسمانوں میں اتاری ہے۔ اور حضور پاک نے فرمایا رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی 1% رحمت کا وجہ ہے کہ جو ماں کو اولاد سے، اولاد کو ماں سے، باپ کو بیٹوں سے، بھائی کو بھائی سے، دوست کو دوستوں سے، ہر انسان کو انسانوں سے، جانور کو جانوروں سے، یہ جو محبت ہے یہ صرف اسی 1% کا اثر ہے۔ اور اللہ نے 99 رحمتیں جو ہیں وہ چھپا کے رکھ دی ہیں، اور اس 99 رحمتوں کا اظہار اللہ قیامت والے دن فرمائے گا، یعنی ابھی تو صرف ایک رحمت کا اظہار ہے، اور جب وہ 99 رحمتیں بھی ہوں گی تو پھر اللہ کی رحمت کا کیا حد و شمار ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر شے پہ وسیع ہے، ہر شے کو اپنے اندر ڈھانکنے والی ہے، لیکن میں نے اپنی رحمت کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کیا مانا؟ جو اللہ سے ڈرتا بھی نہ ہو، خدا کو مانتا بھی نہ ہو، جس کا اللہ پہ یقین ہی نہ ہو، تو پھر اس کو اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کا کیا فائدہ؟ یوں دیکھ لینا جی کہ آپ اگر مریض بھی ہیں، آپ کو بیماری لگی ہوئی ہے، لیکن آپ ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں مانتے، آپ اس کے علاج پہ یقین نہیں رکھتے، آپ اس سے دوائی لینا نہیں چاہتے، تو پھر یہ آپ کا قصور ہے۔ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، لیکن جس کا خدا پر ایمان ہی نہ ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ ہم ایک حادثے کی پیداوار ہیں، اس دنیا میں آ گئے ہیں اور مر جائیں گے، بات ختم ہو گئی، تو پھر اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا مطالبہ کرے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں،
اور جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، کیا مانا؟ اللہ سے ڈرنے کے اندر حقوق العباد آ گئے. جو بندہ اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کے حق ادا کرے گا. صرف ڈرنے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ زبانی کلامی کہتا رہے اللہ میاں ہم آپ سے بڑا ڈرتے ہیں، اللہ میاں ہم بڑا ڈرتے ہیں، لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا، احکام بھی پورے نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری بھی نہیں کرتا، تو ڈرنے کا کیا معنی؟ پھر تو مطلب یہ ہے کہ وہ نفاق اور دھوکے کی بات کر رہا ہے. اور زکوٰۃ دینے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ذکر تو زکوٰۃ کا کر دیا گیا، لیکن سارے حقوق العباد آ گئے. جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا، جو بندہ صدقہ و خیرات کرے گا، مانا وہ غریبوں پہ شفقت کرے گا. اور جب غریبوں پہ شفقت کرے گا تو ان کے حقوق ضائع کیوں کرے گا؟ جو بندہ ایک گھر میں جا کے غریبوں کو زکوٰۃ پہنچاتا ہے، وہ کسی کا قرضہ کیوں کھا جائے گا؟ وہ کسی کا مال کیوں کھائے گا؟ اور والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور اللہ نے فرمایا کہ میری صحیح رحمت کا مستحق وہ لوگ ہیں جو میری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جن کا میرے احکام پر ایمان ہے. اور انہی آیات کے ضمن میں ایک اشارہ بھی کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت پہ، آپ کی قوم پہ بھی میں نے رحمت کر دی، لیکن اصل میری رحمت تامہ کی اور میری رحمت کاملہ کے جو مستحق ہیں وہ آپ کے بعد ایک امت آئے گی جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میری تمام نعمتوں کے حقدار ہوں گے. ان کے لیے میں اپنی نعمتوں کو پورا کر دوں گا، ان پر میں اپنے دین کو مکمل کر دوں گا، اور وہی لوگ ہوں گے جو دراصل میری صحیح نعمتوں کے حقدار. اسی لیے اس کے بعد ذکر آیا میرے محبوب کا، محبوب دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میری رحمت کامل، میری رحمت تامہ، میری رحمت عامہ تو ان لوگوں کو نصیب ہوگی، تیری امت میں سے بھی ان کو نصیب ہوگی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کریں گے اس رسول کی، اس نبی کی جس کا لقب الامی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو یہ پاتے ہیں اپنی کتاب تورات و انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں. اب جناب سمجھیں یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ میری رحمت کے مستحق ہوں گے. الذین یتبعون، جو لوگ اتباع کریں گے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی. تو اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہوتا ہے ایمان لے آنا، لیکن صرف ایمان لانا کافی نہیں جب تک کہ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نہ ہو. کیا معنی؟ ایک تو ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، یہ ایمان ہے. لیکن صرف ایمان کافی نہیں، شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اتباع نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
یہی وہ بات ہے میرے عزیز جو آج لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لہذا اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے ہیں. لیکن یہ ماننا کافی نہیں. اگر اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا ہے، جب تک شرک سے برات نہیں ہوگی، جب تک شرک کی نفی نہیں ہوگی، جب تک مشرکانہ اعمال سے آپ دور نہیں ہوں گے، جب تک شرک کی تمام اقسام کو نکال کے نہیں پھینکیں گے، اس وقت تک اللہ کا ماننا کوئی نہیں. ایسے تو خدا کو سب مانتے ہیں، اللہ کو کافر بھی مانتے ہیں، اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو نصارہ بھی مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی رنگ میں ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کے مانگتا ہے، کوئی دیوتا سمجھ کے مانتا ہے، کوئی انداتا سمجھ کے مانتا ہے، کوئی گاڈ کہہ کے مانتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ سمجھ کے مانتا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کا باپ سمجھ کے مانتا ہے. بلکہ ابو جہل، ابی لہب مکے کے سب سے بڑے مشرک، میرے مدنی سرکار کے سب سے بڑے دشمن، وہ بھی مانتے تھے کہ خدا ہے اور یہ خدا کا گھر ہے. اسی لیے تو نے کعبہ بنایا کہ ہم تو خدا کے گھر کے مجاور ہیں. وہ اگر خدا کو نہ مانتے تو پھر کعبے کے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ٹوٹا ہوا توڑ دیتے، بات ختم ہو گئی. اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن اس طرح ماننا کافی نہیں ہوتا. اس لیے جب آدمی مانتا ہے تو پھر اللہ کی توحید کو سمجھے، توحید الوہیت کو سمجھے، توحید ربوبیت کو سمجھے، توحید فی الاسماء والصفات کو سمجھے، اور شرک کی اقسام کو سمجھے، اور ہر وہ چیز جو توحید کے منافی ہو سے دور ہو جائے، شرک سے برات کا اظہار کرے. اچھا، اسی طرح حضور کو ماننا بہت سارے یہودی مانتے ہیں، آج دنیا میں بہت سارے عیسائی مانتے ہیں، بہت دنیا میں ہندو مانتے ہیں. انہوں نے حضور کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، حضور کی شان میں انہوں نے قصیدے لکھے ہیں، حضور کی شان میں انہوں نے بڑی بڑی نظمیں لکھی ہیں. لیکن اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. فقط ماننے سے نجات نہیں ملے گی. یاد رکھو، نجات تب ملے گی جب اتباع محمد مصطفیٰ ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. اس لیے قرآن نے فرمایا ایمان بھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. لیکن قرآن نے ہر جگہ یہ بھی فرمایا کہ آمنوا وعملوا الصالحات، اور کہیں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور کہیں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور کہیں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس لیے انسان اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنا خود محاسبہ کرے کہ میں اگر حضور کو مانتا ہوں تو میں نے حضور کے کس کس حکم کی اتباع کی ہے، میں نے کس کس حکم کی فرما برداری کی ہے. میں نے اپنی صورت میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں حضور کی سنت کی کہاں کہاں میں نے اتباع کی ہے. اس پہ غور کرو، اسی کا نام ایمان ہے. اس لیے فرمایا الذین یتبعون اتباع الرسول النبی الامی. یہاں میرے محبوب کی 3 صفتوں کا ذکر ہے قرآن میں، یاد رکھ لو. پہلی صفت کیا ہے؟ الرسول. دوسری صفت کیا ہے؟ النبی. اور تیسری صفت کیا ہے؟ الأمی. یاد رکھو کہ ایک رسول ہوتا ہے اور ایک نبی ہوتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ شریعت عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائے، صاحب شریعت وہ رسول ہے.
اور نبی وہ ہوتا ہے کہ وحی ہوتی ہے، اللہ کی توحید کا علم بردار اور دائی ہوتا ہے، لیکن کوئی الگ شریعت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ رسول ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی نبی ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، آپ کو کتاب ملی ہے تورات، اور ہارون علیہ السلام تابع ہیں شریعت موسیٰ علیہ السلام کے، اسی تورات پہ عمل کرنے والے ہیں، تو وہ نبی ہیں۔ اب ہمارے مدنی سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اس لیے قرآن نے کہیں کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تو یاد رکھو کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ، جب بھی حضور کا نام آئے تو درود پڑھا کرو، جب بھی حضور کا نام آئے، اگر زیادہ تم زبان کو تکلیف نہیں دے سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا امت کے لیے لازم ہے، بخیل نہ بنے، حضور پاک کے نام پر فوراً درود پڑھیں، اور خوش قسمت ہیں وہ جو درود پڑھتے ہیں، پھر ان پہ اللہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے جب بھی نام آئے، زیادہ نہ پڑھ سکے آدمی تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بھی بنایا، نبی بھی، بلکہ یاد رکھو صرف رسول اور نبی نہیں، بلکہ میرا مدنی سید الرسل، خاتم الرسل، سید الانبیاء والمرسلین، صرف ہمارے مدنی رسول نہیں بلکہ تمام رسولوں سے افضل، تمام نبیوں سے افضل، تمام پیغمبروں سے افضل، بلکہ اللہ کی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے نا، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سید الاولین والآخرین، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اب یاد رکھیں دو صفتیں یہاں بھی اللہ نے جمع کر دی دونوں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور تیسری صفت کیا ہے؟ یاد رکھو الامی، امی مانا ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور پڑا ہوا نہیں ہوتا، امی کا مانا نہ پڑھا ہوا، جس نے پڑھا نہ ہو، اس لیے حضور کی امت کو کہا گیا امیین، مکے والوں کو امیین کہا گیا کیونکہ اکثر مکے والے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کوئی تعلیم نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کچھ نہیں، اور پھر سرکار دو جہاں نے تو 40 سال تک کہیں نہیں پڑھا، تو اس لیے یاد رکھیں۔ اچھا ایک بات سمجھ لیں کہ الامی، امی مانا ان پڑھ، امی مانا جو پڑھا ہوا نہ ہو۔ اچھا یہ کوئی صفت تعریف کی نہیں ہوتی، یہ کوئی صفت مدانی، ایک آدمی کو کہو یار تم تو ان پڑھ ہو، تو یہ کوئی مدح تو نہیں، یہ تو نعوذ باللہ بظاہر شکایت ہے، یعنی صفت ضم ہے، صفت مدح نہیں۔ کسی کو کہا جائے کہ بھئی تم تو امی ہو، تم تو ان پڑھ ہو، یہی تو اہل کتاب تانا دیتے تھے کہ مکے والے کیا ہے ہمارے مقابلے پہ، وہ تو امیین ہیں، وہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، نہ ان کے پاس بھی کتاب ہے، نہ تعلیم ہے، نہ علم ہے، ہم اہل کتاب ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ وہ لفظ جو ساری کائنات کے لیے جس بندے کے ساتھ بھی لگاؤ تو صفت ضم ہے، لیکن وہی لفظ جب میرے مدنی کے ساتھ لگ جائے تو صفت مدح بن جاتی ہے، شان بن جاتی ہے۔ کیا مانا؟ اب شان کیسے بنتی ہے سمجھیں کہ بظاہر تو صفت آئی امی کہ میرے مدنی پاک نے کسی سے نہیں پڑھا، 40 سال کسی سے نہ پڑھنا اور 40 سال کے بعد اتر کے ایک ایسا کلام سنا دینا، ایک ایسی کتاب سنا دینا، ایک ایسا پیغام سنا دینا کہ ساری دنیا جس کا مقابلہ نہ کر سکے اور دنگ رہ جائے، تو یہ تو شان ہے محمد رسول اللہ۔
کیسے شان ہے سمجھے کہ اگر کوئی آج پڑھا لکھا آدمی ایک اچھی بات کرے، ایک اچھا جملہ بولے، ایک اچھا کلام شروع کرے یا ایک اچھا نظم کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو نا آخر پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے، اس نے تو جناب 2 دفعہ PhD کیا ہوا ہے، تو تعریف تعلیم کی ہوگی اس شخص کی نہیں ہوگی۔ اگر اس کے مقابلے پہ ایک آدمی کچھ نہ پڑھا ہو لیکن وہ ایسی بات کہہ دے کہ پڑھے ہوئے بھی دنگ رہ جائیں تو ہر آدمی کہے گا یار کمال ہے اس بندے کا، دیکھو پڑھا ہوا بھی نہیں، تعلیم بھی نہیں، کسی مدرسے میں بھی نہیں گیا لیکن بات ایسی کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اب یہ صفت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر پڑھے ہوئے ہوتے، اگر کسی مدرسے میں بیٹھے ہوتے تو کفار مکہ کو ایک موقع مل جاتا ہے اعتراض کرنے کا کہ تعلیم یافتہ ہیں، خود بات بنا لیتے ہوں گے، کسی کتاب میں پڑھی ہوگی، سابقہ کتابیں لے آئے ہوں گے، گھر میں مطالعہ کر کے ہمیں نئی نئی باتیں سنا دیتے ہوں گے۔ لیکن جس نبی نے کہیں نہ پڑھا ہو اور ایسی بات کرے کہ پوری دنیا کو پڑھا دے اور ایسی بات کرے کہ سارا عالم دنگ رہے،
جیسے کہ کسی اردو کے شاعر نے بھی کہا، اس نے کہا میرے محبوب تمہاری تو وہ شان ہے کہ تو نے کانٹوں کو چھوا اور گلستان کر دیا۔ آپ نے تو اگر کبھی کانٹوں کو بھی ہاتھ لگا دیا وہ بھی گلوں اور پھولوں سے زیادہ قیمتی ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ صفت تھی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ اچھا، اس مسئلے کو میں دوسری طرح سمجھاؤں، المتکبر، متکبر ہونا یہ بری صفت ہے کہ اچھی ہے؟ کسی کو کہو یار یہ بڑا متکبر بندہ ہے، اس میں بڑا تکبر ہے، اور یار اس کی تو گردن میں سریا لگا ہوا ہے، کوئی گارڈر فٹ ہوا ہے، جھکتی ہی نہیں۔ تو یہ تکبر جو ہے صفت ذم ہے، صفت ذم ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن جب میرے اللہ کی صفت بنے تو صفت شان ہے کہ متکبر کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ یعنی جب مخلوق کے ساتھ لگایا جائے تو صفت ذم بن جاتی ہے، لیکن اگر میرے اللہ کے ساتھ جڑے تو کبریات اسی کو زیبا ہے، کبریائی تو اسی کا شان ہے، متکبر ہونا تو اسی کی شان ہے۔ باقی تو سب محتاج ہیں، باقی تو سب عاجز ہیں، باقی تو سب کھانا مانگنے والے، روٹی مانگنے والے، بھیک مانگنے والے، رزق مانگنے والے، صحت مانگنے والے، ان کا کیا کرنا، ان کا کیا تکبر؟ تکبر تو اسی کو زیبا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی کے آگے مانگنے والا نہ ہو، جو عاجز نہ ہو، ساری کائنات جس کے دروازے پہ بھکاری بن کے کھڑی ہو۔ تو اس لیے متکبر ہونا یہ صفت ہے اللہ کے لیے تو صفت مدح ہے، اور بندے کے لیے ہو تو صفت ذم ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لو کہ الامی جو ہے اگر کسی کے ساتھ ہم لگائیں تو صفت ذم ہے، لیکن میرے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگائیں تو صفت مدح ہے اور صفت شان۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا الذی، اب دیکھیں یہاں قرآن کا ایک لفظ ہے کہ اسی میں شان ہے میرے مدنی کی، الذی یجدونہ، وہ جس کو تورات و انجیل میں پاتے ہیں۔ حالانکہ مانا کیا تھا کہ تورات و انجیل میں میرے مدنی کی صفتیں لکھی ہوئی ہیں، شان لکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یجدون صفاتہ، یجدون شانہ، یجدون ترجمتہ۔ اللہ نے فرمایا یجدونہ، تورات و انجیل میں میرے مدنی کو پاتے ہیں۔ کیا مانا؟ یعنی وہ صفتیں اتنی مکمل ہے کہ گویا محمد مدنی ان کے سامنے ہے۔ بالکل ایسی صفتیں ہیں کہ ان کے پڑھنے کے بعد بالکل کوئی شبہ نہیں رہتا، ایسی ہے کہ گویا حضور سامنے آ گئے۔ اسی لیے دلائل النبوہ میں بیہقی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی کا لڑکا کبھی کبھی آتا تھا، یہودی ہے لیکن حضور کی خدمت میں کبھی آ جاتا۔ حضور پاک نے ایک دن پوچھا کہ بھی وہ لڑکا نہیں آیا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے، وہ تو مریض ہے، بیمار ہے بیچارہ۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کا گھر بتلاؤ، میں اس کو عیادت کے لیے دعا کرنے کے لیے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اجازت دے دی، گھر میں بلا لیا۔ وہ بیچارہ بالکل بیمار ہے اور آخری موت کے قریب ہے، اور اس کا والد یہودی تورات لے کے کھڑا ہے، تورات پڑھ رہا ہے تاکہ بچے کے لیے دعا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی انشدک باللہ، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں جس اللہ نے موسیٰ پہ تورات نازل کی، یہ بدلاؤ کہ تورات میں میری ذکر ہے، میری صفت ہے لکھی ہوئی کہ نہیں ہے؟ تو یہودی کہنے لگا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ وہ جو بیمار تھا نا بچہ وہ بول پڑا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہے کذب ابی، میرا ابا جھوٹ بول رہا ہے۔
نے کہا حضور بالکل جھوٹ بول رہا ہے، آپ کی صفت جو ہے بالکل لکھی ہوئی ہے تورات میں، میں نے خود پڑھی ہے۔ اچھا میں نے صرف پڑھی نہیں، اب میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بات ہو، آپ نے فرمایا یہودی دور ہو جاؤ۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور بیٹا ہے محمد مصطفیٰ کا، اب اس کا جنازہ بھی ہم پڑھیں گے، کفن بھی ہم دیں گے اور دفن بھی ہم کریں گے، اب اس کا یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس نے اقرار کیا، اس نے کہا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ کی صفت موجود ہے تورات۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا، ایک یہودی سے آپ نے قرض لیا، اور ایک دن یہودی آ گیا اور کہنے لگا کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے قرض لیا ہے اور آپ قرض نہیں دے رہے۔ تو نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب آئیں گے تو میں بالکل ادا کروں۔ اس نے کہا جی نہیں میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا حضور اب میں کسی شکل میں آپ کو نہیں اجازت دوں گا، آپ یہاں بیٹھے رہیں یا میرے پیسے نہیں ہیں بیٹھے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جو ہی پیسے آئیں گے ہم ادا کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں پھر بیٹھے رہیں۔ حضور بیٹھے۔ اب اندازہ کریں کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ساری رات اور صبح کی نماز بھی وہی پڑھی محمد رسول اللہ۔ بیٹھے صحابہ کا تو خون کھول گیا کہ یہ کون ہے یہودی ہمارے مدنی کو قید کرنے والا۔ صحابہ کے چہرے میں جب غصہ اور جلال آیا کہ یہ کون آدمی ہے کہ کل سے اس نے حضور پاک کو ایک جگہ پابند کر کے بٹھا دیا، اور قید کیا ہوتی ہے۔ حضور پاک نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کیوں تنگ ہو رہے ہو، میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، قرضے والے کا حق ہوتا ہے، تمہاری حق یہ تھا کہ کچھ اس کو سمجھاتے کہ نرمی کرے، کچھ مجھے ہدایت کرتے کہ میں ادا کرنے کی کوشش کروں، تم غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا تو حق ہے، ہر قرض دار کا حق ہوتا ہے کہ اپنے مقروض کے ساتھ وہ مطالبہ کرے۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں حضور نے صحابہ کو سمجھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد غسل کر کے وہ یہودی آیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا حضور میں تو آپ کو قید کرنا نہیں چاہتا تھا، میں نے جو تورات میں صفتیں پڑھی تھی کہ ایسے علم والا محمد مصطفیٰ، حوصلے والا، تدبر والا، رحمت کرنے والا، حق دینے والا، کسی پہ نہ بگڑنے والا، میں نے جو صفتیں پڑھی تھی میں تو وہی امتحان لے رہا تھا، آپ اس صفتوں میں پورے اترے، میں غلام ہوں، میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اور آپ میری آدھی جائیداد جو ہے محمد پاک کے دین پہ خرچ کر دیں۔ اتنی بڑی جائیداد، وجہ کیا تھی کہ الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، انہوں نے تورات میں انجیل میں پڑھا تھا صفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اسی طرح کعب الاحبار، اسی طرح وہب ابن منبہ فرماتی ہیں، یاد رکھو کہ تورات و انجیل میں نہیں بلکہ ہر کتاب میں ثنا اور صفت ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تورات و انجیل کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس زمانے میں تورات انجیل ہی موجود تھی، باقی کتابیں موجود نہیں تھی، ورنہ میرے مدنی پاک کی صفت جو ہے وہ ہر کتاب میں موجود تھی۔ اب جناب وہ فرماتی ہیں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور یہ بھی لکھا تھا مولدہ بمکہ ومہاجرہ بیثرب، کہ محمد مدنی پیدا کہاں ہوں گے؟ مکے کی زمین میں پیدا ہوں گے اور مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں گے جہاں کھجور
کھجوروں کے درخت زیادہ ہوں گے. اور حضور کی یہ بھی صفت لکھی تھی انہو لا یاکل من الصدقہ، صدقہ خیرات کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول فرمائیں گے. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، علامت نبوت ہوگی. اور یہ ساری صفتیں، سارا کمال، سارا جلال جو ہے تورات میں بھی موجود اور انجیل میں بھی موجود. اس لیے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین حضرت عمر، خدا کی قسم ہے ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے، محمد مدنی کی صفت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے، نہیں بیوی کہتی ہے نا کہ میں نے گناہ نہیں کیا بس، لیکن کیا پتا اس نے گناہ کیا ہو، کسی اور کا پانی بھی اس درخت کو ملتا رہا ہو، ہمیں کیا پتا ہے. لیکن محمد مدنی کی گواہی تو اللہ نے تورات میں بھی دی ہے، انجیل میں بھی دی ہے. اور یاد رکھو کہ علماء نے جیسے حضرت رحمت اللہ کیرانوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے جو کتاب لکھی عیسائیوں کے مقابلے میں اظہار حق، اب تو اس کا خیر اردو بھی ترجمہ آ گیا، انگریزی بھی ترجمہ آ گیا. انہوں نے بڑے مدلل انداز سے، یہ وہ انسان ہے ماشاء اللہ کہ جس نے اس دور میں جب عیسائیت کا ڈنکا بج رہا تھا اور کوئی آدمی عیسائیوں کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو یہ ان ہمارے علماء کو شرف ملا کہ انہوں نے جا کے مقابلہ کیا اور عیسائیت کی بولتی بند کر دی، ان کو ایسی نکیل ڈالی، ایسی لگام چڑھائی کہ پھر اس کے بعد وہ بات کرنے کی ہمت نہ کر سکے. انہی کی وہ کتاب ہے اظہار حق، جس کے اندر انہوں نے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ تورات بدل دی گئی، انجیل بدل دی گئی، لیکن پھر بھی ابھی تک وہ صفتیں موجود ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. تو اب دیکھیں کہ کیا آیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. شان دیکھیں میرے مدنی کی، ایک صفت آئی الرسول، دوسری صفت کیا آئی النبی، تیسری صفت کیا آئی الامی، اور چوتھی صفت کیا آئی کہ جس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اور اسی طرح قرآن نے حضور کی صفت بیان کی خاتم النبیین، اور کہیں صفت بیان کی رحمت للعالمین، اور کہیں صفت بیان کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور کہیں صفت بیان کی بشیراً وَنَذِیرًا، اور کہیں صفت بیان کی سراجاً منیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے صفتیں بیان فرمائی ہیں اور یہ حضور کی صفتیں ہیں. لیکن پہلی بات کیا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی. یہ ہوا کا شور ہوتا ہے، ہوا ادھر آتی ہے اس مائکروفون میں، بیچاروں نے کبھی دیکھا نہیں، چلایا نہیں، یہ بھی کیا کریں گا. الذین یتبعون الرسول النبی، یاد رکھو پہلا لفظ کیا ہے کہ اتباع. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حضور کی اتباع نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کلمے پڑھنے والوں کو حضور کی اتباع نصیب فرمائے، حضور پاک کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی بدعات سے، اللہ تبارک و تعالی احداث سے، اللہ تبارک و تعالی دین میں نئی نئی گھڑی ہوئی چیزوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اگر کوئی آدمی ایسی شادی کرے کہ اس کو کہے کہ اچھا ابھی تو میں شادی کر رہا ہوں اور پھر میں تمہیں جب جاؤں گا چھوڑ دوں گا، تو یہ نہیں. شادی ہمیشہ کے لیے کی جاتی ہے. شادی جو ہے وہ کوئی مزہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھیں. وہ تو ایک الگ بات ہے جو بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اب ایک آدمی مثلا دیار کفر میں ہے، کافروں کے ملک میں ہے، وہاں مسلمان لڑکی نہیں ملتی.
اور وہاں اہل کتاب ہے اور اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے. اگر اس نے نکاح کر لیا لیکن اس شرط نہیں کرے گا ظاہر، لیکن دل میں اس کے خیال ہے کہ ابھی میں گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کر رہا ہوں، لیکن میرے گھر جانے کے بعد جو ہے مشکلات اور مسائل پیدا ہو جائیں گے، لہذا اس وقت پھر اگر حالات ہوئے تو میں چھوڑ دوں گا. تو اگر اس قسم کا اس کے دماغ میں خیال ہو تو کوئی بات نہیں، نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ تو نہیں کہ مسلمان ملکوں میں بھی وہ چٹخارا لینے کے لیے 10 دن کی شادی کر لی، کبھی 2 دن کی شادی کر لی، یہ نہیں ہوتا. مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے. اگر نہ ہوتا تو بی بی عائشہ کیوں فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے حکم سے؟ آخر ہو جاتا ہے تو کیا نا. اگر عمرہ ہی نہ ہوتا تو پھر تو بی بی عائشہ صدیقہ وہاں سے احرام بھی نہ باندھتی اور حکم رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد بھی بی بی عائشہ جب تک زندہ رہی پھر بھی عمرہ کرتی رہی، اور پھر وہاں سے عبداللہ ابن زبیر بھی عمرہ فرماتے رہے. اور یہ تو ویسے بھی قاعدہ ہے کہ کوئی آدمی اگر عمرہ کرے تو حد حرم سے اس کو باہر جانا ہوگا، وہاں سے جا کے وہ احرام باندھ کے آئے گا. یہ چونکہ قریب جگہ ہے تو اس کا نام لیتے ہیں، ورنہ جیرانہ جو ہے جہاں سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، اسی طرح کوئی عرفات چلا جائے، حد حرم سے نکل کے احرام باندھ کے آ جائے، یا کوئی بندہ جدے چلا جائے احرام باندھ کے آ جائے تو عمرہ ہو سکتا ہے اور بالکل عمرہ ہوتا ہے. لیکن مکے میں رہنے والوں کے لیے یا جو میرے بھائی عمرہ پہ آئے ہیں جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، اب ان کے لیے افضل یہ ہے کہ زیادہ طواف کریں، یعنی جتنی دیر وہ عمرے میں لگائیں اتنی دیر اگر طواف میں لگائیں تو زیادہ ثواب ہے. ایک آدمی عالم بھی نہیں ہے، مفتی بھی نہیں ہے، عربی بھی نہیں آتی، تو قرآن کی تشریح کر تو تشریح کیسے کرے گا اللہ کے بندے؟ جب عربی بھی نہیں آتی، عالم بھی نہیں ہے، تشریح کیسے کرے گا؟ کہتے جی کہ مودودی صاحب نے تفسیر لکھی ہے. ہاں، مودودی صاحب نے تفسیر لکھی ہے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ مودودی صاحب جو ہیں وہ عالم نہیں تھے. مودودی صاحب عالم تھے، لیکن انہوں نے علم جو ہے اپنے مطالعے سے، محنت سے، اسٹڈی سے، کتابوں سے حاصل کیا تھا. یعنی باقاعدہ جو علم کے راستے ہیں ان طریقوں سے حاصل نہیں کیا. اس لیے اللہ ان کی لغزشیں معاف فرمائے. ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی تفسیر میں بھی اور کتابوں میں بھی اور مسائل میں بھی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ مربع کبھی مربی کے بغیر نہیں بنتا. دیکھو نا، روز اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اگر گوشت بنانا ہے، کڑھائی گوشت، اس کا طریقہ یہ ہے، اور جناب آپ نے بھنڈی مسالے والی بنانی ہے تو طریقہ یہ ہے. اب مولوی مکی شروع کر دے تو پھر کھا کے دیکھ لو ذرا آ کر. اب میں وہ اخبار پڑھ کے سارے وہ نسخہ بھی پورا ڈالوں اس میں کہ اتنا گوشت، اتنی مرچ، اتنی ہلدی، اتنا گھی، اتنا تیل، اتنی، لیکن انشاءاللہ جب میں پکاؤں گا تو آپ کھا کے دیکھ لیں کہ کیسا مزہ آتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو وجہ یہ ہے کہ پڑھنے سے اور استاد سے علم حاصل کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ استاذ کا تجربہ ہوتا ہے کہ اب کب پیاز سرخ ہوا ہے، کب اتارنا ہے، کب جل جائے گا، اب تیل گھی سرخ ہو گیا ہے، اب نی ہو گیا ہے، اب کتنی آگ کی آنچ دینی ہے، کہاں آگ کو کم کرنا ہے، کہاں بڑھانا ہے، کب دم دینا ہے، کب اتارنا ہے. یہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے. ان بیچاروں کے پاس علم تھا، وہ بڑے عالم تھے، بڑی اسٹڈی تھی، بڑی محنت کی انہوں نے، اور بڑی بڑی کام کی کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے، اور بڑی کتابوں سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے. لیکن بعض غلطیاں ان بیچاروں سے ایسی ہو گئی ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. بہرحال ہر بندے سے دیکھو نا، کوئی تیرنے والا ہی ڈوبتا ہے نا. جب آدمی سمندر کے کنارے پہ کھڑا رہے اس نے مٹی ڈوبنا ہے، جو اندر جائے گا وہی ڈوبے گا نا. تو بہرحال کوشش تو انہوں نے بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی غلطیاں ہوں. اور یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اس طرح علم حاصل کیا ہے، جیسے علامہ مشرقی تھے، اسی طرح سر سید تھے، اسی طرح اور بہت سارے لوگ تھے، ان سب سے پھر ایسی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، کیونکہ وہ فوت ہو گئے. فوت ہونے کے بعد کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے.
نماز کے بعد جو ہے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کچھ لوگ پڑھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یا قوی یا متین، اللہ کے نام ہیں پڑھا جائے تاکہ اللہ حافظہ ٹھیک کر دے. میں جب بھی موقع ملتا ہے تو صلاۃ حاجت پڑھتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی الجھن ہو تو آپ نماز پڑھیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کا حکم ہے کہ مدد پکڑو صبر اور نماز کے ساتھ. اور حدیث مبارک میں بھی ہے اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، کہ جب حضور کو کوئی بات پیش آتی تو فوراً نماز. کوئی آدمی اپنی بھائی اور بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے. اگر بھائی بہن غریب ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو زکوٰۃ دیں. بلکہ یاد رکھو کہ بھائی بہن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں دو ثواب ہیں، ایک زکوٰۃ کا اجر ملے گا اور ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا. اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لو، کوئی بہن کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ زکوٰۃ ہے، بس تمہاری نیت ہو دینے والے کی کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. باقی رہ گیا بیٹا یا باپ، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، نہ اولاد کو، نہ بیٹا بیٹی، اسی طرح نہ باپ نہ باپ کا باپ، کیونکہ ان کو زکوٰۃ دینے کا کیا معنی؟ زکوٰۃ تو میں ہے، وہ تو تمہارے حقدار ہیں، ان کو حق دو. یہ کیا معنی ہے کہ ان کو بھی بچا کھچا خیرات ڈالنا چاہتے ہو اپنے باپ کو؟ عام نماز میں فرض ہے، الا اگر معذور ہے تو بیٹھنا پڑے گا. اگر میں نے فلائٹ میں سفر کرنا ہے، یا فلائٹ کیا ویسے بھی کسی حمام میں جائیں، تو وہاں جب وضو کرتے ہیں ہم کھڑے ہو کر، تو اس وقت ہم بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھیں نا جی، اگر حمام صاف ہے، اندر کوئی گندگی نہیں، آپ فلش کر دیا، پانی بہہ گیا، صاف ہو گیا، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں. اور اگر آپ کو ذرا بھی خیال ہے کہ کوئی گندگی وندگی ہے تو دل میں پڑھ لیں، زبان سے نہ پڑھیں. جی کہ قبر والے سلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، مجھے تو ابھی ملے نہیں. جب ملاقات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بہرحال ہمیں جب حضور نے حکم دیا ہے کہ جب قبرستان سے گزرو تو کیا کہو، آخر کوئی حکمت تو ہے. یہ تو نہیں فرمایا دیوار کے ساتھ گزرو تو سلام کہو، کہا ہے؟ کبھی فرمایا کہ پہاڑ کے ساتھ گزرو تو سلام کہو، کبھی فرمایا کسی درخت کے ساتھ گزرو تو سلام کو. حالانکہ زندہ تو ہر چیز ہے، حالانکہ پہاڑ بھی تو زندہ ہے، درخت بھی تو زندہ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو تسبیح کیسے کرتی ہے اگر زندگی نہیں؟ لیکن خاص طور پہ فرمایا کہ جب قبروں پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اور پھر سلام بھی نہیں، اگلا بھی کہو انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. یہ ساری بات ایسے سکھلا دی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کو سنواتے ہیں، ورنہ کیا ضرورت تھی کہنے کی. اچھا، کوئی آدمی آپ کا سلام نہ سن رہا ہو، آپ نے کبھی زندہ کو بھی سلام کیا ہے؟ ہاں جی، کب سلام کرتے ہو؟ جب وہ اچھا نہ سنے تو پھر آپ زور سے کہتے ہیں السلام علیکم، پھر نہ سنے او جی السلام علیکم. تو اگر نہ سنے تو کبھی کیا ہے؟ میں نے اپنی والدہ کا حج ڈرافٹ بنایا ہے. دیکھو بھائی، اگر وہ بوڑھی عورت ہے، یعنی بالکل اب کوئی خوف خطر نہیں باقی رہا، تو وہ چند عورتوں کے ساتھ مل کے سفر کر سکتی ہے، ورنہ بغیر محرم کے سفر نہ کیا جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میں جدہ آیا تو پھر ہم میقات گئے. کون سا میقات؟ جدے کے بعد بھی کوئی میقات ہے؟ جدے کے بعد تو کوئی میقات نہیں. میقات تو یلملم ہے، وہ سمندر کے اندر ہے، وہاں آپ جا نہیں سکتے، یا تو ہوائی جہاز لے کے جائیں. یا دوسرا میقات جو ہے وہ ہے جوفا، رابق کے قریب. اور تیسرا میقات ہے مدینہ منورہ. اور چوتھا میقات ہے کرن المنازل اور وادی محرم، وہاں تو آپ گئے نہیں. تو صاف بات ہے کہ آپ اگر پاکستان سے آئے اور جتنے سے احرام باندھا تو آپ میقات گزر گئے، ایک بکری بطور دم ادا کریں. اور انڈر ویئر آپ نے پہنے رکھا،
لیکن انڈرویئر اگر 1-2 گھنٹے کے بعد یاد آیا اتار دیا تو کوئی دم نہیں، لیکن سارا پہنے رکھا تو پھر اس کی الگ دم دینی پڑے گی کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا دوران عمرے کے استعمال کیا ہے۔ جی ایک پارٹی کا لیڈر مر گیا ہے، اس کے لوگ جس دن وہ مر گیا ہے نا اس کی یاد مناتے ہیں، برسی مناتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر ان کو اپنے اس لیڈر سے محبت ہے تو سارا سال کیوں بھول جاتے ہیں؟ صرف ایک دن برسی منانے کا کیا مطلب؟ یہ پیدائش پہ سالگرہ منانا اور مرنے پہ برسی منانا یہ کافروں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم نے احرام کے احکام مکمل کر لیے، صفا مروہ بھی دوڑ لی، طواف کر لیا، اب اگر ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں جائز ہے، اپنے سر پہ خود پھیر دیں وہ بھی جائز ہے۔ اللہ سے منت مانگی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما تو میں 4 بکرے قربان کروں گا، اب 4 کرنے پڑیں گے، ایک کیا ہے تو باقی 3 بھی کرو۔ غسل جنابت میں اور عام غسل میں کیا فرق ہے نیت کا؟ عام غسل تو پانی بہا لیا گرمی سے کہ نہ وضو کیا نہ وضو کی کوئی نیت ہے، غسل جنابت میں نیت بھی ضروری